اس تمام تناؤ کی کیفیت کو بیان کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ بہت خطرناک، خطرناک، کم خطرناک یا مینیجبل؟ خطرناک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی براہ راست حملہ پر سے نہیں ہوا ایرانی جو ہے ایران کے اوپر، اور ہلاک ہونے والا یعنی جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ حماس کا سربراہ ہے۔ تو یہ یہاں پہ وہ ساورنٹی کا ایشو نہیں ہے، اس طرح کا پریشر نہیں ہے اسرائیل کے اندر۔ جو ہے اس وقت کوئی ایک رائے آپ کو نہیں ملے گی، یعنی آپ اس کو ایک مونولیتھک ایکٹر کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت بہت انتشار ہے اسرائیلی سوسائٹی، اسرائیلی سیاست اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے اندر۔ عرب دنیا کے جو لینڈسکیپ ہے اس کو اگر آپ اسیس کریں تو آپ کو اس میں سے چیدہ چیدہ اور دلچسپ قسم کے رد عمل کہاں پر نظر آتے ہیں؟ عرب دنیا کے اندر جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی عسکری طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو عرب ممالک یا عرب دنیا کی نمائندگی کر سکے اس لیول پہ جس لیول پہ ترکی یا ایران یا اسرائیل جو باقی تین گریٹ پاورز ہیں اس ریجن کے، اس لیول پہ نہیں ہے۔ ایک سراسیم کی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کہ امریکہ جو ہے زوم آؤٹ کریں، اس کے پاس 3 تھیٹر ہیں اس وقت۔ ایک جو ہے چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے ویسٹرن پیسیفک میں، یوکرین میں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور پھر مشرق وسطیٰ ہے، پھر ایک الیکشن کا سال ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کامران بخاری سے، جو سینئر ڈائریکٹر ہیں آف دی یوریشین سیکیورٹی اینڈ پراسپیرٹی پورٹفولیو ود دا نیوز لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی، اور ہم ان سے بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے مابین جو شدید تناؤ ہے اس وقت، جس کی بعض گشت آپ کو نظر آ رہی ہے امریکہ کے اندر بھی، جہاں پر ایک شخص پکڑا گیا ہے آصف مرچنٹ کے نام سے، جس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ اس شخص نے، جس کی ایک ایران میں بیوی بھی رہتی ہے، کوشش کی ہے کہ امریکہ کے اندر ایران کے بہاف پر اسیسینیشنز کریں۔ ایران کے اندر ہنیہ کی شہادت کے بعد جو رد عمل ہے اس کو 2 حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تو او آئی سی کے ذریعے ایران موو کر رہا ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انفرادی طور پر بھی ایران کوئی رد عمل دے گا۔ اسرائیل اور امریکہ ہائی الرٹ پر ہیں۔ کامران بخاری صاحب اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، ہی از این ایکسپرٹ آف دیز میٹرز۔ کامران صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو، جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس تمام تناؤ کی کیفیت کو بیان کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ بہت خطرناک، خطرناک، کم خطرناک یا مینیجبل؟ خطرناک۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں تمام ایکٹرز ریشنل ہوتے ہیں، وہ جو ہے تمام چیزوں کو دیکھ کے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اگر رسکس لیتے ہیں تو کیلکولیٹڈ رسکس ہوتی ہیں، اور گنجائش ہوتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی غیر ریاستی ادارہ جو سیریس ہے جیو پولیٹیکلی اسپیکنگ، وہ مطلب میدان جنگ میں چھلانگ نہیں مارتا۔ تو یہاں پہ اگر اب ایران کی ہم سچویشن کو اینالائز کریں تو اس کے پاس مطلب ہمیں پریسیڈنٹ دیکھنا ہے نا، اس کے پاس چوائسز کیا ہیں، لیکن اس کا دار و مدار جو پہلے وہ کر چکے ہیں اس کے اوپر ہے۔ یاد رہے کہ 13 اپریل کو انہوں نے جو ہے ایک جوابی کارروائی کی تھی، جب اسی مہینے کے شروع میں ان کے جو کونسل خانے کے اوپر ایک ایئر سٹرائک ہوئی تھی اسرائیل کی جانب سے، جس میں بہت سارے ان کے کمانڈر مارے گئے تھے۔ تو اس میں جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ جی یہ آپ ایران کی ساورن ٹیریٹری کے اوپر، اور سینئر ایرانی آفیشل کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے، ہلاک کیا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے پریشر بہت زیادہ تھا ریٹیلیٹ کرنے کا، اور کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اور وہ پہلی بار تھی، اور وہ ریٹیلیشن بھی بہت سوچ سمجھ کے کی گئی۔ اس کو ٹیلی گراف کیا گیا، کوریوگراف کیا گیا، بتایا گیا وقت سے پہلے، اور ایک ڈیمونسٹریشن کرنا تھا کہ دیکھیں جو ہے اگر آپ یہ جاری رکھیں گے، میسج یہ تھا اسرائیل کو کہ اگر یہ آپ لوگ کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں، اور وہ آپشنز آپ کے لیے اچھی نہیں ہوں گی۔ بات وہاں آ کے ختم ہو گئی۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ مختلف ہے۔ یہ مختلف اس لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی براہ راست حملہ پر سے نہیں ہوا ایرانی جو ہے ایران کے اوپر، اور ہلاک ہونے والا یعنی جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ حماس کا سربراہ ہے۔
تو یہ یہاں پہ وہ ساورنٹی کا ایشو نہیں ہے، اس طرح کا پریشر نہیں ہے کہ بھائی اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہاں اور یہ اس ضرور ہے. غلط ہو تو اس طرح اصلاح کیجیے گا، اسرائیل نے اس کو اون بھی نہیں کیا نا ابھی تک. جی اسرائیل نے اون بھی نہیں کیا، اس کو وہ چھوڑ دیا ہے اپنا ایک ایمبیگوس. اور اس میں جو ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب مطلب کوئی بھی ایکٹر ہے اس میں، اب ایران کی ہم بات کر رہے ہیں، ایران کے سامنے ایک چیس بورڈ ہے. ایران کے لیے بہت ساری چیزیں سازگار چل رہی ہیں، فیوریبل ہیں. جو حالات ہیں مجموعی طور پہ اسٹریٹجکلی وہ ایران کے فیور میں جا رہے ہیں. تو وہ ایسا قدم کیوں کوئی اٹھائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ پوری بساط کو الٹ دے؟ تو جو ہے وہ نہیں چاہیں گے. ہاں پریشر ضرور ہے ان کے اوپر کہ بھائی ان کی ساکھ مجروح ہوئی ہے، ان کے الائز یعنی مطلب جو ان کے پراکسیز ہیں، حماس ہو گیا، عراقی ملیشیا، سیرین ملیشیا، حزب اللہ، ہوتیز، یہ سب لوگ جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کا جو پیٹرن ہے اب وہ کیا کرے گا، اور پھر جو ہے کیا وہ جو ہے مطلب بیسیکلی ہمیں تھرو انڈر دا بس تو پلس ان کو کرنا اچھا ہے. یہ اور ویسے فرمائیے اگر گا کہ جب ہم دنیا بھر سے خبریں پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سراسیمگی نظر آتی ہے، خوف نظر آتا ہے. اگر آپ اسرائیل کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر ایسی خبریں بھی ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی پاکستان نے کوئی میزائل جو ہے وہ دے دیے ہیں ایران کو. ظاہر ہے وہ ایک بودی اور حماقت سے بھری ہوئی خبریں ہیں، لیکن ایک سراسیمگی ہے. امریکہ کے اندر بھی آپ نے آصف مرچنٹ کا ذرا اس کو فالو کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک سراسیمگی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو یہ ڈیلیبریٹلی بنایا جا رہا ہے تاکہ ایران اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو پری ایمپٹ ہو جائے، یا واقعتاً ان کی انٹیلیجنس کی کچھ ایسی رپورٹس ہو سکتی ہیں جن سے ظاہر ہے ہم اور آپ واقف نہ ہوں. جی دیکھیں دونوں باتیں ہیں، یہ کوئی میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے. تو ظاہر ہے پرسیپشن شیپنگ کرنی ہے ایران کی، وہ بہت ضروری ہے ایران کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ایشو ہے کہ مطلب خطرہ تو ہے نا، کیونکہ اگر آپ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، امریکہ جو ہے زوم آؤٹ کریں، اس کے پاس 3 تھیٹر ہیں اس وقت. ایک جو ہے چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے ویسٹرن پیسیفک میں، یوکرین میں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور پھر مشرق وسطیٰ ہے. پھر ایک الیکشن کا سال ہے. اس وقت بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ بیسکلی ہار بھی سکتی ہے، مطلب جو وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیرس جو ہیں وہ ہار بھی سکتی ہیں، جیت بھی سکتی ہیں. وہ بہت نیک اینڈ نیک چل رہا ہے معاملہ. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی مزید ہو، تو ظاہر ہے پھر اس کو وہ خطرناک اور اس طرح جو ہے پیش کریں گے. اسرائیل کا بھی یہ حال ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی جو کام ہم نے شروع کیا ہے غزہ میں، یعنی ریجیم چینج کا، وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، باقی باتیں بعد میں، حزب اللہ سے بعد میں نپٹیں گے، ایران سے بعد میں نپٹیں گے. دیز آر فیوچر وارز. اس وقت کا وار یہ ہے کہ بھائی یہ جو کام شروع کیا ہے اس کو کسی جگہ پہنچائیں، کیونکہ ان کے اوپر ایک انپریسیڈنٹڈ لیول کا گلوبل دباؤ ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا. امریکہ کے اندر سے آ رہا ہے ان کے اوپر دباؤ. ان کو نہیں پتا کہ الیکشن میں کون جیتے گا کون ہارے گا. اور اگر صدر ٹرمپ آ بھی جاتے ہیں جیت کے، تو کیا وہ جو ہے بہت ہی جو ہے وہ سپورٹو ہوں گے نتن یاہو کے، جو خود بھی جن کی سیاسی جو ہے وہ کریئر لڑکھڑا رہا ہے ان کا بھی. تو یہ ساری چیزیں لے کے جو ہے اگر آپ جو ہے موازنہ کریں تو پھر یہی پتا چلتا ہے کہ خطرہ بھی ہے، لیکن جو ہے اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے پھر ایک میڈیا سینسیشنلائزیشن بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ خبریں میڈیا میں آتی ہیں، اس کو کس طریقے سے ریفریکٹ کیا جاتا ہے، یہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ہم نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ جو بھی خارجہ اور دفاعی پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. ابھی آپ نے نتن یاہو کے کیریئر کی بات کی، ہمیں ایرانین ریولیوشنری گارڈ، ان کے جو اسپرچل لیڈرز ہیں، جو کلرجی ہے ان کی شرمندگی کی بھی بات کرنی چاہیے. جو خبریں آئی ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بام تھا، یہ پروجیکٹائل نہیں تھا، اور بام انسٹال کیا گیا تھا ہفتوں پہلے ہنیا کی وہاں پر موجودگی سے، جو کہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے اگر واقعتاً یہ سٹوری درست ہے. نیو یارک ٹائمز کہتی ہے کہ سٹوری درست ہے. تو ذرا دونوں کے ڈومیسٹک سچویشنز کا تجزیہ کیجئے کہ ان کے ڈومیسٹک کمپلشنز کیا ہیں، اسٹارٹنگ ود اسرائیل. دیکھیں ڈومیسٹک کمپلشنز اگر آپ اسرائیل کی دیکھیں تو اسرائیل کے اندر جو ہے اس وقت کوئی ایک رائے آپ کو نہیں ملے گی.
یعنی آپ اس کو ایک مونولیتھک ایکٹر کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے. اس وقت بہت انتشار ہے اسرائیلی سوسائٹی، اسرائیلی سیاست اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، تینوں لیولز کے اوپر بہت انتشار ہے، بہت اختلاف رائے ہے. اور اس وجہ سے جو نتنیاہو ہیں وہ بہت پریشر میں ہیں. وہ پریشر باہر سے تو پریشر ہے ہی ہے، ان کو پریشر یہ ہے کہ بھائی دیکھیں جو ہے اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے کسی طریقے سے، یعنی کن چیزوں پہ ڈیلیور کرنا چاہیے ان کو. ایک تو یہ ہے کہ ان کو ثابت کرنا ہے کہ ان کی حکومت اسرائیل کے جو سیکیورٹی کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا تحفظ کر سکتی ہے. وہ اور پھر ان کے اوپر پریشر برابر کا پریشر یہ ہے کہ جو ہاسٹیجز ہیں، جو یرغمالی ہیں جو اس حماس کے پاس، ان کو بازیاب کرایا جائے. اور پھر ویسے بھی پہلے سے بہت غم و غصہ ہے، یعنی اکتوبر 7 کو تو جنگ چھڑ گئی نا، اس سے پہلے پورے سال سے جو ہے وہاں پہ ایک کرائسس چل رہا تھا اور مظاہرے ہو رہے تھے بدستور. ہر ہفتے لاکھوں لوگ آتے تھے تل ابیب اور جروسلم کے اندر نتنیاہو کی حکومت کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھا رہے تھے کہ وہ اس ملک کو ایک ڈکٹیٹرشپ بنانے کے چکروں میں ہے. پھر بیشتر اسرائیلی سوسائٹی جو ہے وہ ان کے جو حلیف ہیں، جو فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ان کے حلیف ہیں، ان کو بہت زیادہ شدید ناپسند کرتے ہیں. جہاں ان کو حماس سے جو ہے مطلب خطرہ ہے اور نفرت ہے اور فلسطینیوں سے ان کا تنازع ہے، وہاں ان کو ان سے بھی ہے. تو اس ساری باریکی نوانس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم شفٹ کرتے ہیں گیئرز اور اس ایران کی طرف جاتے ہیں تو ایران کے اندر بھی ہمیں یہی چیز اسی طرح کا جو ہے نا لگ بھگ ایسے ہی سما نظر آئے گا. ایران کے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ان کا ٹرانزیشن. ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنی، وہ 85 سال کے ہیں اور اینڈ دے آر گوئنگ تھرو اے ٹرانزیشن. انہوں نے ایک نئے سپریم لیڈر کو الیکٹ کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ ان کو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو صدر الیکٹ کیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک معتدل پسند جو ہے سیاستدان کو الیکشن لڑنے اور جیتنے کی اجازت دی ہے. ورنہ تو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں ان کے گارڈین کاؤنسل لوگوں کو اگر وہ مطلب صحیح طریقے سے آئیڈیالوجیکلی ان کے جو ہے نا ساتھ اگری نہیں کرتے. لیکن وہ کیوں کیا ہے، انہوں نے اجازت کیوں دی ہے کہ ایک ریفارمسٹ کو وہ صدر بنائے؟ یعنی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پریگمیٹک کنزرویٹو کو، وہ پوری کی پوری طرح ریفارمسٹ کیمپ میں چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اکانومی نہیں چل رہی صحیح طریقے سے. ان کے اوپر دباؤ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو جارحانہ فارن پالیسی ہے، اس کے اخراجات اور جو ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپنشنز ہیں اور جو غصہ ہے عوام کے اندر، جو ان کے اوپر جو ہے ایک طالبان سٹائل حکومت جو ہے جو امپوز کی جاتی ہیں کنڈیشنز، ان کے خلاف غصہ ہے. تو اس آگ کو ٹھنڈا بھی کرنا ہے انہوں نے، اور امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے نیوکلیئر اور ایک نئی حکومت آنے والی ہے امریکہ کے اندر. یہ ہیں ان کی کمپلشنز، یہ ان کے دباؤ. بیچ میں یہ اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے. تو سوچنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی ایران کے لیے سب سے زیادہ بڑا ایشو حماس ہے یا حزب اللہ ہے یا اسرائیل ہے. ایسی بات نہیں ہے. ان کے پرائورٹی لسٹ میں یہ یاد رکھیں کہ اس رجیم کا ڈے ون سے آج تک اور مستقبل میں بھی یہی ہوگا، پہلا فرسٹ آرڈر آف بزنس رجیم سیکیورٹی، رجیم پریزرویشن. اس کے لیے وہ ہر کچھ کریں گے. باقی جتنے ان کے اہداف ہیں کہ جی امریکہ کو یہاں سے ایجیکٹ کرنا ہے، اسرائیل کو تباہ و برباد کرنا ہے، یہ سب کی سب بعد کی باتیں ہیں. ہر چیز وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی رجیم پریزرویشن کے لیے کرتے ہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے وہ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، غلط جو ہے ان کی آئیڈیالوجی بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ غلط فیصلے کر جاتے ہیں. لیکن ریشنل ایکٹر وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے پرائیورٹی کیا ہے. اگر میں دو آپ سے اور سوال پوچھ پاؤں، بڑا دلچسپ ہوگا ہمارے ویورز کے لیے. آپ عرب دنیا کے رد عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں. ذرا عرب دنیا کے جو لینڈسکیپ ہے اس کو اگر آپ اسیس کریں تو آپ کو اس میں سے چیدہ اور دلچسپ قسم کے رد عمل کہاں پر نظر آتے ہیں؟ دیکھیں عرب دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عرب دنیا کے اندر جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی عسکری طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو عرب ممالک یا عرب دنیا کی نمائندگی کر سکے اس لیول پہ جس لیول پہ ترکی یا ایران یا اسرائیل، جو باقی 3 گریٹ پاورز ہیں اس ریجن کے، اس لیول پہ نہیں ہے. جو سب سے بڑی ریاست ہے وہ سعودی عرب ہے، اور اس کا جو فائر پاور ہے وہ فائنینشل ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ان کے جو پیٹرولیم کے ذخیرے ہیں.
وہ کوئی جو ہے کبھی بھی مطلب جو ہے اب 80 سال ہونے لگے ان کی ریاست کو. یہ جو تیسرا سعودی اسٹیٹ ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ جو کہ 1932 میں اس کو فارملائز کیا گیا تھا, اب اس کو بھی 80 سال کے قریب ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پوری تاریخ کے اندر کبھی بھی سیکیورٹی کے معاملات میں جو ہے معاملات اپنے ملک کے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیے. ان کا انحصار امریکہ, اس سے پہلے برطانیہ پہ تھا, بعد میں امریکہ پہ ہوا. اب کچھ گزشتہ ایک دہائی سے وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں از خود, لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کیپیبلٹی کہ آپ اچانک ڈیولپ کر لیں. پھر یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے جیسے جو ہے اینڈرو مارشل ہوا کرتے تھے آفس آف نیٹ اسیسمنٹس کے پینٹاگون کے اندر, تو ان کا ایک تھیسس ہے نیٹ اسیسمنٹ کا. وہ بیسیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ کبھی بھی عسکری طاقت یا اس کا فقدان ویکیوم میں یا کسی ملک کو انفرادی طور پہ آپ گیج نہیں کر سکتے, آپ کو موازنہ کرنا پڑتا ہے دوسروں کے ساتھ. تو وہ جو ہے اگر اس لیسن کو ہم اپلائی کریں یہاں پہ, تو ایران کے مقابلے میں ان کے پاس طاقت نہیں ہے. مطلب ان کے پاس ہارڈ ویئر ضرور ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ, ان کی دولت اور ان کے جو اپنا کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ امریکہ سے خرید سکتے ہیں. لیکن سب کو پتا ہے کہ ہیومن ویئر کا بہت عمل دخل ہوتا ہے, ایکسپیرینس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب واحد ملک ہے جو نمائندگی کر سکتا ہے, لیکن اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عرب ممالک اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں. ایک طرف دیکھیں فلسطین کا مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ اب 80-100 سال سے حل نہیں ہوا, اور اب تو جتنے حالات پیچیدہ ہو چکے ہیں تو ان قریب بھی کوئی حل نظر نہیں آتا. جو حل سب کو چاہیے کہ جی ایک فلسطینیوں کو ان کی اپنی خود مختاری مل جائے, ان کو ریاست مل جائے, ان کے جو نیشنل جو ہے وہ ایسپریشنز ہیں وہ فلفل ہو جائیں. وہ تو نہیں ہونے والا, عرب ممالک کو یہ پتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عرب ممالک کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مسئلے سے ہٹ کے اسرائیل ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اسرائیل ان پہ چڑھ نہیں دوڑ رہا. اسرائیل جو ہے صرف اور صرف چاہ رہا ہے کہ اگر فلسطینی ریاست کبھی قائم ہوتی بھی ہے تو اس کو اسرائیل سے زیادہ کمزور ہونا پڑے گا, وہ اسرائیل کے مقابلے کی نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں تک ایجپٹ کا سوال ہے, جارڈن کا سوال ہے, سیریا کا سوال ہے, لبنان کا سوال ہے, سعودی عرب, یو اے ای وغیرہ وغیرہ, یہ سب کے سب جو ہیں ان کے لیے خطرہ نہیں ہے, اور نہ اسرائیل ان کے لیے خطرہ ہے. تو اپنا سعودی عرب کو خطرہ کہاں سے ہے؟ بڑھتی ہوئی طاقت ایران کی ہے, اور اس ایران کی طاقت کا کیسے مقابلہ کرے گا جو ہے عرب دنیا؟ تو کبھی آپ کو ابراہیم اکارڈ نظر آتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو انہینس کیا جائے, ہمیں نیوکلیئر جو ہے نا پاور دیا جائے, یعنی وہ سویلین نیوکلیئر پاور کی بات کرتے ہیں, لیکن سب ٹیکسٹ سب کو پتا ہے. اور کبھی وہ ترکی کے ساتھ کچھ ہلاک کر لیتے ہیں, کبھی پاکستان کو جو ہے یمن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں کیونکہ جہاں وہ کھڑے میں ہیں. تو آئی تھنک کہ یا تو عرب دنیا میں ریاستیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کیونکہ بہت ساری گر چکی ہیں. عراق کی ریاست گر چکی ہے, سیریا, یمن, لیبیا, ایجپٹ کی لڑکھڑا رہی ہے, اردن کی نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اپنا یا پھر یہ ہے کہ جو ریاستیں ہیں یعنی خلیجی ممالک, سعودی عرب ہو گیا, دیگر اور ہیں, وہ لوگ انرٹ ہیں. اور اگر ایک اور بات کو بھی اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ترکی جیسا ملک ایران کی جو وہ بلاکیڈ جو اس نے کیا ہوا ہے عرب دنیا میں ترکی کے خلاف, اس کو پار نہیں کر پا رہا ود آل اٹس ریسورسز, تو the Arab world does not stand a chance in its current form. مختصراً اگر آپ بتائیں, آپ نے ترکی کا ذکر کیا اور آپ نے اس کو تھری گریٹ پاورز میں سے ایک قرار دیا, اسرائیل, ایران اور ترکی. اور وہاں پر ہمیں علم ہے کہ فلسطین کے معاملات ہو یا ترکی سعودی عرب کی طرح نہیں ہے, اس کو اپنی پاور پروجیکشن کا شوق بھی ہے اور ان کی ایک تاریخ بھی ہے اور حالیہ تاریخ بھی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور ہر طاقت کو اپنے رد عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ وہ طاقتور ہے. تو ترکی کے رد عمل کو آپ ابھی تک جو معاملات انہوں نے دیکھے ہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت اہم سوال ہے. دیکھیں جو کچھ بھی ہمیں شواہد ابھی تک ملتے ہیں نا, دیکھیں بیان بازی تو تمام ملک کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو تجزیے کی کاروبار میں جو ہے ہمیں سب سے پہلا سبق یہی سکھایا جاتا ہے کہ بیانات پہ اتنا توجہ نہ دیں, توجہ دیں ان کے بھی ایکچوئل بیہیویئر پہ, وہ کیا مووز کر رہے ہیں. تو اگر ہم مووز کو دیکھیں تو ترکی جو ہے وہ
زیادہ تر سافٹ پاور پروجیکشن کر پا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں مطلب ایک ارطغرل کی مثال لے لیں جو انہوں نے ڈرامہ بنایا, پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو ڈرامہ ہے جو اب اردو میں بھی ہے, ڈبڈ ہو چکا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, اور پھر جو ہے وہ ایک ٹورزم کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی انہوں نے یہاں تک کہ سعودی عرب کے جو ہے ساتھ کچھ ڈائریکٹ فلائٹس کر لی ہیں تاکہ وہ وہاں ان کے ٹورسٹ آئیں. تو ترکی کے پاس اس وقت سافٹ پاور ہے, ہارڈ پاور نہیں ہے ترکی کے پاس, اور ترکی جانتا ہے. ترکی کے اندر جو ہے پولیٹیکل جو ہے حالات کمزور ہیں, اکنامکلی جو ہے وہ اب واپس اپنے کرائسس سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہ قرضے لیے تھے ابھی خلیجی ممالک سے, کیونکہ ان کا جو اپنا انفلیشن تھی واز گون تھرو دا روف اور ان کے ریزروز گر رہے تھے. تو اب یہ ایسے حالات میں پھر 2016 میں کو ہوا, اس کو کے بعد انہوں نے آرمی کا پرج کیا. آرمی کا جب آپ پرج کرتے ہیں نا, جب آپ 100 کے قریب جرنیلوں کو فارغ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بھروسے کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو پھر آپ پروموٹ کر دیتے ہیں, کرنل ہو یا بریگیڈیئر, تو وہ آن ڈے 1 تو ریڈی نہیں ہوتے نا جاب کرنے کے لیے, تو ان کو بھی وقت چاہیے. تو the Turkish army has to rebuild itself, ٹھیک ہے, وہ ابھی تیار نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو جو ٹرکی کا یہ ہے کہ وہ جو 2 ملک ہیں عرب ممالک ہیں جو ان کے بارڈر پہ لگتے ہیں, شام اور عراق, دونوں ویسل سٹیٹس ہیں ایران کے آربٹ میں ہیں, ایران کے اسفیئر آف انفلوئنس میں ہے. یہ چیز جو ہے سننے اور دیکھنے والوں کو مطلب سمجھنی چاہیے کہ تاریخی طور پہ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. آٹمن امپائر اور صفوید امپائر کی لڑائی جب ہو رہی تھی 1500s کے اندر, تو یہ علاقے ہمیشہ سے آٹمن امپائر کے پاس تھے, یہ کبھی بھی صفویدز کے پاس نہیں گئے. اور اس سے پہلے کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی پرشین پاور یعنی کوئی پرشین ریاست نے اسلام سے پہلے جو کی بات کریں تو سسانید امپائر کی بات کی جا سکتی ہے, اور اس سے پہلے اخمنید امپائر اینٹیکوٹی کے اندر جن کا بہت بڑا امپائر تھا, ایجپٹ اور بلیک سی تک تھا. لیکن جو عنقریب جو تاریخ ہے اسلام کی تاریخ کے اندر جو ہے کبھی بھی پرشینز نے کبھی بھی کسی پرشین قوت نے ان علاقوں پہ قبضہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کا اثر و رسوخ تھا. اسلامک ریپبلک آف ایران جو ہے نے یہ جو کیا ہے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے. اس چیز کو بھی ترکی نے کسی طریقے سے it has to punch through this if it's going to play a role. اگر آپ اپنے بارڈر کے اوپر جو ملک ہیں اس میں آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے. پھر دیکھیں ترکی کا ایشو جو ہے وہ کرد ہیں, اور جو کرد جو سیریا میں ہیں وہ جو ہے ان کا ایک آرگینک لنک ہے PKK کے ساتھ, جو کہ ایک ریبل گروپ ہے ٹرکی کے اندر کرڈش, جس کو 80 کی دہائی سے جو ہے وہ بیٹل کر رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. پھر اوپر سے جو وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اپنا جب امریکہ نے آئسس کے خلاف جنگ لڑی تو انہی کرد کو انہوں نے اپنا جو ہے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا ان کے لیے الائے بنایا, اس وجہ سے الائے بنایا کیونکہ کوئی اور عرب قوت نہیں تھی, اور جو جس علاقے پہ داعش کا قبضہ تھا شام کے اندر وہ اس کا بالکل بارڈر جو ہے کردوں کے علاقے سے ملتا تھا, تو ان کے پاس چوائس نہیں تھی, ان کو انہوں نے جو ہے نا شامل کر لیا اور ترکی ناراض ہو گیا. اور ترکی کا امریکہ کے ساتھ بھی حالات خراب ہیں, تو ایران ہے وہاں پہ, کرد ہیں وہاں پہ, اور ان کے پاس کوئی اثر و رسوخ نہیں. اسی طریقے سے جو ہے عراق کی بھی یہی صورتحال ہے. پھر یہ ہے کہ رشیا بھی انوالوڈ ہے نا, ترکی کو اپنے ریلیشنز رشیا کے ساتھ بیلنس کرنے ہیں. ان کا کوئی 50% کے قریب نیچرل گیس کا جو ڈپینڈنسی ہے, جو ان کی ضروریات ہیں سالانہ, وہ رشیا پورا کرتا ہے. تو وہ رشیا کے ساتھ جو ہے بگاڑ نہیں سکتے, اور رشیا کا انفلوئنس سیریا کے اندر ہے ایران کے ساتھ ساتھ. ایران کا زیادہ ہے, رشیا کا کم ہے, لیکن اس کو بھی ملحوظ خاطر انہوں نے رکھنا ہے. تو ترکی مزید آگے کیا جائے گا, فلسطینیوں کی کیا مدد کرے گا, اور لبنان تو بہت دور کی بات, ہوتی بڑی دور کی بات ہے. تو ایران جو ہے آئی تھنک کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو ہے عرب دنیا کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک پورا جال پھیلایا ہوا ہے اسفیئر آف انفلوئنس کا, اور یہ چیز انڈر اسٹڈیڈ ہے. اس کے اوپر میں تو بہت عرصے سے لکھ رہا ہوں, اس کو میں جیو سیکٹیرینزم کہتا ہوں, لیکن اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم جو ہے روزمرہ کے جو تنازع ان میں پھنسے رہتے ہیں, لیکن ہم اسٹریٹجکلی زوم آؤٹ نہیں کرتے کہ خطے کے لیول کے اوپر, عالمی لیول کے اوپر ہو کیا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب انکریڈیبل انسائٹس, اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی تھا کہ
ایک زوم آؤٹ کیا جائے اور خطے کا ایک پروفائل ڈیولپ کیا جائے، اینڈ یو ہیو ڈن اے ریمارکیبل جاب. میں اگلی مرتبہ جب آپ کو ذہن میں دوں گا تو جو نیکسٹ لیئر ہے اس کانفلکٹ کی، جس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کے اندر رشیا، چین اور امریکہ کے اپنے انٹرسٹ انوالو ہیں، اور یورپین یونین کہاں پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے، وہ گلوبل پالیٹکس کے اندر یہ تنازع جو ہے کہاں پر ہے. لیکن جو علاقائی آپ نے تصویر بنائی وہ غیر معمولی انسائٹ سے بھری ہوئی ہے، جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. شکریہ جی.